بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کارخانہ قدرت میں تین قسم کی مخلوق ہے: ملائکہ، حیوان اور انسان۔ ملائکہ فرشتوں کی مخلوق کو کہتے ہیں۔ یہ ملکوتی صفات کے مالک ہوتے ہیں، نہ اونگتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں۔ یہ نوری مخلوق خواہشات سے بے نیاز، معصیت سے پاک اور گناہ سے مبرہ ہوتی ہے۔ ان کے ہاں گناہ کا ادنا تصور بھی نہیں ہے۔ ان کا کام صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بیان کرنا ہے۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تقدس بیان کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ازل تا ابد ان کا مشن اور وظیفہ یہی ہے کہ وہ اپنے مالک کی عبادت میں مصروف و مشغول رہتے ہیں۔ ملائکہ اللہ کی اطاعت گزار اور فرمان بردار مخلوق ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر حیوان ہے۔ حیوان ایک لمبی چوڑی مخلوق ہے۔ صرف جانوروں کی 10 لاکھ اقسام بیان کی جاتی ہے۔ بری، بحری اور فضائی مخلوق اس کے علاوہ ہے۔ پانی کی مخلوق جس میں آبی جانور شامل ہیں، فضائی مخلوق میں پرندے شامل ہیں، جبکہ زمینی مخلوق میں چرند، پرند، چوپائے اور رینگنے والے جانور شامل ہیں۔ حیوانی مخلوق میں عقل کا مادہ کم ہوتا ہے، جبکہ حیوانگی، درندگی اور شہوت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ ان کا کام کھانا، پینا اور خواہشات نفسانی کی تعمیل کرنا ہوتا ہے۔ تیسری مخلوق انسان ہے، جسے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ یہ تخلیق قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ آئیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی، حالانکہ اس کی عظمت و کبریائی بیان کرنے والے فرشتے بہت تھے جن کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تابعدار اور اطاعت گزار مخلوق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے عرش پر رہنے والو، میرا ذکر کر کے زندہ رہنے والو، میری عظمت کے گیت گانے والو، میری حکمت و بزرگی کا بول بالا کرنے والو، ہر وقت میری حمد و ثنا بیان کرنے والو، میں زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ ناظرین، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو کسی کا نائب ہو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفۃ اللہ کی تعریف یہ ہے کہ جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حکومت قائم کرے۔ انسان کے لیے ایک غیر معمولی اعزاز تھا کہ مالک کائنات ارض و سما نے باقی مخلوق کو چھوڑ کر صرف انسان کو ہی اپنا نائب منتخب کیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ تمام صفات حسنہ کا مالک ہے۔ اس کی اتنی صفتیں ہیں کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ رب العزت کی نرالی شان ملاحظہ فرمائیں کہ وہ متضاد صفات کا مالک ہے۔ مثلا اگر وہ محیی یعنی زندہ کرنے والا ہے تو ممیت بھی ہے یعنی مارنے والا بھی ہے۔ اگر وہ قابض پکڑنے والا بھی ہے تو وہ باسط یعنی کھولنے والا بھی ہے۔ اگر وہ رحیم و کریم ہے تو جبار و قہار یعنی سختی کرنے والا بھی ہے۔ نائب ہمیشہ نائب مقرر کرنے والے کی خوبیوں اور صفات کا عکس ہوتا ہے، تبھی وہ نائب کہلانے کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ قادر مطلق نے اپنی حکمت و دانائی سے اپنے نائب کے خمیر میں اپنی تمام صفات کی تھوڑی تھوڑی خوبیاں ڈال دیں تاکہ وہ دنیا کے اندر اس کا صحیح نائب کہلا سکے اور دنیا میں آ کر ان صفتوں کا عملی مظاہرہ کرے جن کے سبب پروردگار عالم کا نام بلند ہو، اس کی عزت میں اضافہ ہو اور انسان اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کرے کہ دنیا کے اندر واقعتاً وہ اللہ کا صحیح نائب ہے۔ اگر مولا کریم رحیم ہے تو اس کے نائب کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائی بندوں پر رحم کرے، بلکہ صرف انسانوں پر ہی نہیں، حیوانوں پر بھی رحم کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرنے لگو تو اس پر بھی رحم کرو۔ ذبح کرنے والی چھری اتنی تیز ہو کہ اس کی شہرگ جلد کٹ جائے تاکہ اسے زیادہ نہ تڑپنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ عادل یعنی انصاف کرنے والا ہے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے، انصاف کے معاملے میں رعایت نہ برتے۔ مالک کائنات کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بردبار ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی رحمت بندے کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر حلیم ہیں، نہ صرف وہ نرمی سے کام لیتے ہیں بلکہ درگزر کر کے بار بار اسے یہ بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے۔ ہمارا بھی یہی فرض ہے کہ اپنے اندر بردباری کی صفت پیدا کریں اور اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ان کی معمولی غلطیوں کو درگزر کرتے ہوئے انہیں اصلاح کا موقع دیں۔ غرض یہ کہ انسان وہ تمام اخلاق، صفات اور خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور دنیا میں بسنے والوں کے ساتھ اس طرح پیش آئے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔
اگر ہم اللہ تعالیٰ والی صفات کی خوبیوں کو اپنے اندر اجاگر نہیں کر سکتے تو پھر ہم اس کی خلافت اور نیابت کے مستحق نہیں ٹھہر سکتے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیابت اور خلافت دینے سے قبل آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو آزمایا اور انہیں پیشکش کی کہ یہ خلافت وہ لے لیں، لیکن ان تمام نے اس کا انکار کر دیا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اپنی امانت یعنی احکام کی ذمہ داری آسمانوں اور زمین پر پہاڑوں کے روبرو پیش کی، سو انہوں نے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس ذمہ داری سے ڈر گئے۔ انسان نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا، بے شک انسان بڑا ظالم اور ناعاقبت اندیش تھا۔ ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے اسی وقت ہی پروردگار عالم سے عرض کیا تھا کہ مولا، جس انسان کو تو اپنا نائب مقرر کر کے زمین پر بھیجنا چاہتا ہے وہ فتنہ فساد پھیلائے گا، غنڈہ گردی کرے گا، دہشت گردی مچائے گا، بموں کے دھماکے کرے گا، قتل و غارت کی بازار گرم کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اس بات کا کیسے علم ہوا کہ حضرت انسان زمین پر یہ گل کھلائے گا؟ علماء کا کہنا ہے کہ انسان آگ، پانی، مٹی، ہوا کا مجموعہ ہے۔ چاروں عناصر کی اپنی اپنی ذاتی خصوصیات ہیں۔ آگ اشتعال پیدا کرتی ہے، پانی بزدلی کی علامت سمجھا جاتا ہے جو اوپر کم اور نیچے تیزی سے آتا ہے، مٹی قیمتی چیزوں کو کھا جاتی ہے، ہوا کو انتشار کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ فرشتوں نے قیاس کیا کہ ان چاروں چیزوں کی ذاتی خاصیتیں جدا جدا اور متضاد ہیں، اور جب یہ چاروں اجزاء ترکیبی اس کے ضمیر میں یکجا ہوں گے تو اپنا اپنا رنگ دکھائیں گے۔ فرشتوں نے مولا کریم کو بتایا کہ ہم تیری حمد و ثنا، خوبیاں اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ پروردگار عالم نے جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، تم میرے نائب کیوں کر ہو سکتے ہو؟ تم سراپا نیکی ہو، سراپا خیر ہو، تم نہ سو سکتے ہو، نہ کسی کو مار سکتے ہو، نہ اولاد پیدا کر سکتے ہو، نہ کاروبار کر سکتے ہو، نہ حکومت چلا سکتے ہو۔ میرا نائب تو ایسا ہوگا جو خیر و شر، نیکی بدی دونوں صفتوں والا ہوگا۔ میرا نائب ایسا ہوگا جس میں نیکی، تقوی، طہارت کی خاصیتیں بھی ہوں گی، بدی اور گناہ کی خاصیتیں بھی ہوں گی۔ مولا کریم نے اپنا نائب اپنی خوبیوں والا بنایا۔ تمام ملائکہ اور جنوں کو اس کے سامنے سجدہ کروانے میں رب تعالیٰ کی یہی مصلحت کار فرما تھی کہ وہ خلیفۃ اللہ بنایا گیا تھا۔ خدا کے سوا سجدہ کسی کے سامنے جائز نہیں، چونکہ مٹی کا بنا ہوا انسان اللہ تعالیٰ کا نائب تھا، اس کی خوبیوں اور صفتوں والا تھا، اس لیے رب العزت نے اپنے مقرب اور عبادت گزار فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا، تاکہ ثابت ہو جائے کہ انسان ہر قسم کی مخلوق سے، چاہے ملائکہ کی نورانی مخلوق ہو، تمام سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر کروڑوں احسان ہیں کہ اس نے ہمیں حیوان بنانے کے بجائے اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر اس کا احسان عظیم یہ کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا، اور ہمیں وہ دین کامل عطا فرمایا جو تمام مذاہب عالم میں افضل اور اعلیٰ ہے۔ ناظرین، ہم آخر میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا انسان کو پیدا کرنے کا ایک ہی مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے، یعنی جنات اور انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ بس انسان اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرے، یہی تخلیق آدم کا مقصد ہے۔